الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں ہمیشہ انسان کے کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ دشمن ہوتے ہیں. اب ہم اللہ تعالیٰ کے دوست کون، اللہ تعالیٰ کے دشمن کون؟ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو کیا کہتے، دشمنوں کو کیا کہتے؟ اس کو ذرا قرآن و حدیث کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں. عربی میں ولی دوست کو کہتے ہیں، اس کی جمع اولیاء ہے، تو اولیاء اللہ بولتے اللہ کے دوست. اعداء اللہ بولتے اللہ کے دشمن. حزب اللہ بولے اللہ کی جماعت، حزب الشیطان بولے شیطان کی جماعت. تو اچھے برے شروع سے رہے ہیں. باقی اللہ کے دوست بننے سے بڑھ کر اور اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے، اور اللہ کے دشمن بننے سے بڑھ کر اور بری چیز کیا ہو سکتی ہے. جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ولی ہیں، دوست ہیں. ہم بیان کے بعد جو ختم خواجہ پڑھتے ہیں اس میں یہ آیتیں بھی آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ مومنوں کا دوست ہے. تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کا دوست بنے. اس کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ ایک قرآن کی آیت، ایک حدیث پاک اس وقت پڑھی گئی. ان دو چیزوں کو رکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ سنو، ان اولیاء اللہ، کہ اللہ کے دوست ہیں. یہ کون ہے؟ ان کی خاص بات کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ ان کو آگے کا ڈر ہے، نہ پیچھے کا غم ہے. کیوں ایسا کر دیا ہمیں، آگے کیسا ہوگا کہ نہ. مطلب یہ ہے کہ زندگی جو ہے صاف ستھری ہوتی ہے. پچھتاوا ہو، ندامت ہو، ایسے کام نہیں کرتے کہ آگے چل کر انسان پچھتائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، 3 کام کرو، ان میں سے ایک لا تکلم بکلمۃ تعذر غدا، ایسی بات نہ بولو کہ کل تمہیں معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے. اس لیے شروع ہی سے بات کرتے ہوئے سوچ سمجھ کر کرو. منہ میں آئے جیسا جو چاہے بول دو، بعد میں چل کر معافی کرو، مانگو، معاف کر لو کہ آپ سمجھو کو. انسان ایک آدھ بار تو معاف کر دیتا ہے، لیکن بار بار اگر ایسی نوبت آئے تو
دل سے گرا دیتا ہے نہیں. فرماتے اچھی بات اگر کہی جائے تو وہ دل پر اترتی ہے. کیا؟ تو بات ایک ہی ہے. اگر طریقہ اچھا اپنایا جائے، بات اچھی ہو، اچھے ارادے سے، نیت سے کہی جائے تو وہ دل پر اترتی ہے، دل پر اثر کرتی ہے، اور اچھے اچھوں کے دل بدل جاتے ہیں. بولتے بھی لوگ میں ایسی حالت میں آ گیا تھا، اس وقت آ کر انہوں نے یہ بات بولے اللہ مجھے بال بال بچا لیا، ورنہ میری کیا گد بنتی تھی، میری کیا اچھا درگت بنتی تھی معلوم نہیں، میں کہاں گڑھے میں جا کر گرتا تھا کی کر. تو دل پر اترتی. اگر بات صحیح طریقے سے نہیں کہے، سلیقے سے نہیں کہے تو غور کرو وہ دل سے اتر جاتی. کیا؟ دو میں تچ فرق ہے. دل پر اترنا ایک ہے، دل سے اتر جانا ہے. لوگ بولتے انہوں آنکھ بولے، بڑا بولے، انہوں ایسا کر کے، تو دل پر نہیں اترتی، دل سے نیچے اتر جاتی. یعنی انسان ان کو دل پر نہیں لیتے بلکہ اس بات کو ایسے ہی چھوڑ دیتے. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی کام ہو، نیک جذبہ ہو، نیک نیت ہو، بات صحیح ہو، سچی ہو، اور بولنے کا اور پیش کرنے کا انداز صحیح ہو، طریقہ درست ہو تو ضرور وہ اثر کرتی. اب اس میں فرق کرنے کی وجہ سے ہی بات آگے بڑھ جاتی. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی بات مت کہو کہ کل تمہیں معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے. اس لیے تولو پھر بولو، بات کو تولو پہلے. جیسا سننا تولتے نہیں ویسا اتنا تڑک ڈالتے کیا، ادھر بھی ادھر بھی رکھ ڈالتے کیا، 10 بار دیکھتے، 50 بار دیکھتے، ہے کہ نہیں؟ تو جیسے سننا تولتے ویسے بات کو تولو پہلے. یہ بولنے کی ہے کیا، اب بولنے کی ہے کیا، اتنی بات بولنا کیا، پھر بولو. کیا؟ پھر بولو. یہ زبان ایسی ہے ورنہ چلتے رہے گی خینچک جیسا. اس لیے اللہ والے زبان کھولنے بہت یہ کرتے تھے. لوگ الٹا سمجھتے کیا جاگ بیٹھے کیا بھی بولتے نہیں، خاموش رہتے نا نہیں کیا بڑبڑ کر کو خالی گڑا آواز بڑا کر کو بکتے ایک رہنا کیا. اب زیادہ بولے تو پھر بولیں گے پھٹا ریڈیو کیا کب دے گا تو بڑبڑ کر رکھ دیتے، ویسا بھی بولیں گے. اس لیے اللہ والے ضرورت کی بات کرتے. اللہ والوں سے بات کرانا بہت مشکل، اس لیے کہ وہ تم نہ دیکھتے نہیں، وہ اللہ کو دیکھتے. سبا میں جواب دینا نہ کر کے اللہ اکبر. اس لیے بہت سوچ کر سمجھ کر ضرورت پر بولتے ہیں. عقل والے کا دل زبان پر، عقل والے کا دل کہاں رہتا؟ زبان پر. یعنی زبان سے بات نکالنے کے لیے سوچتا، وہ سوچ کر پھر بولتا. اور بیوقوف کی زبان ہی دل میں کہتے، سوچتا اتنی بڑھ کر بولا ہوتا. تو بہرحال اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ بہت سوچتے. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو پچھلے کا غم نہیں، آگے کا خوف نہیں. تو زندگی ایسے محتاط طریقے پہ گزارتے. پھر خاص طور سے اولیاء اللہ کی صفت یہ بتائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ جو ایمان والے ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو اولیاء اللہ کے لیے خاص چیز کیا ہے؟ خدا کا خوف، تقوی. یہی اصل اسپرٹ ہے. ورنہ انسان پہننے اوڑھنے کو اچھا لباس پہن لے سکتا، منکے کی تسبیح گلے میں ڈال لے سکتا، اللہ 10
انگلیاں دیا ہاتھ میں کو تو 20 انگوٹھیاں بھی ڈال لے سکتا, ایک ایک میں 2 کر کو اچھے اتنے موٹے انگوٹھیاں ہاتھ میں کڑے ڈال لیے, گلے میں تسبیح ڈال لیے, منکیاں کی بڑی بڑی, ایسا انسان کر لے سکتا, سمجھ گئے. لیکن اصل میں کون ہے اللہ کی نظر میں, اس کے لیے معیار کیا ہے؟ وہ اصل الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے. تو اولیاء اللہ کے اندر خاص تقوی ہوتا تھا. ایک جنے بولے کہ تو دیکھو 11ویں کا ثبوت قرآن میں ہے, اگر بولے 11ویں کا ثبوت قرآن میں کیسا ہے, کہ تو 11ویں کرتے نہیں کیا بولو, دیکھو قرآن میں 6 گئے, وہ کہاں ہے وہ قرآن میں ایسا. تو اللہ دیکھو یہ آیت 11ویں پارے میں اتاری آ گئے, 11ویں پارے میں یہ آیت اتاری آیا, اس سے 11ویں کا ثبوت ہوا. آہا سبحان اللہ, ایسا بھی سوچنے والے. اس سے کیا بولنا بولیں گے. ایک جنا اچھی طریقے سے کتابت کرتا تھا, کیا لکھتا تھا, کیلیگرافی بولتے نہیں, کیا بولتے اس سے, کتابت کو. آج کل تو زیادہ سسٹم میں آ گیا, کمپیوٹر میں کر لیتے, پہلے کاتبوں کے پاس سے لکھ جا کر آتے. لیکن کتاب دینے والے سے بھی ذرا ڈرتے رہتے, انہیں کب بھی اپنی طرف سے جاتے ہوئے اس میں فرق کر ڈالتا. اگر یہ ایک جنے لے جا قرآن دیے, کیا کرے, 10 بار بولے دیکھ کہ قرآن یہ اللہ کا کلام یہ ہے, اس میں کیا بھی بدلنا نہیں, گڑبڑ کرنا نہیں, ہرگز کرتا نہیں, کرتا نہیں گیا. کیا بولا, ہرگز نہیں کرتا بولا. انہوں بول کو 10 بار بول کو اسے تاکید کر کو, دیکھ اللہ کا کلام یہ, اللہ کا قرآن یہ, کیا بھی کرنا نہیں ایسا. کر میں کہیں کرتا ہوں جی, قرآن میں کیا کرنے جاتا ہوں بھائی, ایسا. خیر لکھ ڈالنے, کتابت پوری ہو گئی. اب لینے گئے تو مولوی صاحب تب پوچھیں کیا بھی کرا نہیں گیا, تو بولا تھا نا, تو میں کیا کریا نہیں, خالی اتنا کریا. قرآن میں کہاں شیطان کا نام ہے, قرآن میں جا کے شیطان کیا کروں, اللہ کا نام کہاں شیطان کا نام آیا, قرآن میں جا کے شیطان رہنا کیا کر کو, وہ نکال کو کیا کر ڈالا, اللہ کا نام لگا ڈالا. ارے بیوقوف کہاں کا کی, اتنی بڑی غلطی کرے تو رے کیا. اب کیا ہوا, انما ولیکم اللہ کر کہا, کیا اللہ تمہارا دوست ہے کر کو. ان الشیطان عدو لکم کر کو آیا, شیطان تمہارا دشمن کر کو. اب شیطان کی جگہ اللہ لا لے تو اللہ تمہارا دشمن ہے کر کہا نہیں آگا. تو ایسا گڑبڑی نہیں کرنا. تو ویسا قرآن میں ایسے معنی سب جوڑ لینا نہیں. کیا 11ویں جو ہے قرآن میں ہے, کیا کہتے یہ آیت 11واں پارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دینا, صحیح سمجھ دینا. اب دیکھو ایک حدیث ہے, ایک واقعہ ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ, ایک صحابی رسول, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن کی طرف قاضی بنا کر یا عامل گورنر بنا کر بھیجے, روانہ فرما رہے, تو بہت غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرتے ہوئے, اللہ اکبر, ان کو سواری پر بٹھائے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدل چل رہے ہیں. یا اللہ, ہاں. اب چلتے چلتے کچھ ان کو نصیحتیں فرما رہے ہیں اور کچھ وصیتیں فرما رہے ہیں. اللہ اکبر, دیکھو جی کتنا بڑا دل ہونا. اللہ اکبر, اللہ کا نبی زمین پہ چل رہا ہے, ایک امتی اوپر بیٹھا ہے. بٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو, بیٹھو بولے, ورنہ کس کی ہمت تھی بولو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اوپر بیٹھنے کی. لیکن بٹھا دیے اس لیے خاموش ہو گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا, آپ کا مقام کیا, آپ کا مرتبہ کیا, اللہ اکبر. لیکن عاجزی کتنی, سادگی کتنی, اللہ اکبر. ایک امتی کو اوپر بٹھا کر نبیوں کے سردار اور سرتاج چل کے جا رہے ہیں. اے اللہ,
قربان جانا ایسے نبی پر. کیسے اخلاق تھے دیکھو چھوٹوں کو تعلیم دیے، بڑوں کو سلام کرنا. چھوٹی عمر والا یسلم الصغیر علی الکبیر. کیا دار ایمان کے طلبہ سلام کریں گے؟ کیا بڑوں کو نہیں کیے؟ کریں گے. ابھی کرداروں کو بیان میں ہے، کوئی بھی سامنے آئے تو سلام کرو. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہ کیا بھی بولتے نہیں، روزہ لگا ہے کیا؟ بڑوں کو سلام کریں گے نہیں کریں گے؟ نہیں تو کیا بولیں گے؟ گھروں کو گئے تو کیا بچہ ہے سلام کرتا نہیں ہے، تمہیں کتنے پارے پڑے وہ سب دیکھیں گے نہیں، وہ پوچھیں گے نہیں. سلام کرتا نہیں کیا؟ انہیں کیا سکھوایا انہیں ایسا؟ اس لیے بڑوں کو دیکھتے ہی کیا کرنا، بلکہ ہر ایک کو سلام کرنا. کیا کرنا؟ سلم علی من عرفت ومن لم تعرف. سلام کرو کن کو؟ جن کو تم پہچانتے ہو، جن کو تم پہچانتے نہیں، سب کو سلام کرو. اللہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انسان جانے پہچانے کو سلام کرے گا. کہتے ہیں اللہ بہت ڈرنے کی بات. ہم بھی دیکھتے ہیں سب کے ساتھ مل لگ رہتے ہیں، سب کے سامنے سے آتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، لیکن اتیا میں ایک کو دیکھتے السلام علیکم حاجی صاحب کہتے ہیں. ارے انہوں بازو والے کون با، انہوں نمازی صاحب نہیں کیا، انہوں حاجی صاحب نہیں کیا. اتیا کو کرتا نہیں ہے. اپنے پہچان والے کو دیکھتے السلام علیکم حاجی صاحب کہتا. ارے بندے خدا اتنے لوگ ایمان والے ہی نہیں کیا؟ ایسا نہیں کرنا. اچھا تو فرمایا ہر ایک کو سلام کرو، جن کو تم جانتے پہچانتے ہو، جن کو جانتے پہچانتے نہ ہو. سمجھ گئے؟ اب سنو، چھوٹوں کو حکم دیے بڑوں کو سلام کرو. یسلم الصغیر علی الکبیر والقلیل علی الکثیر. چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کریں. ایک طرف 2 جنے ہیں، ایک طرف 10 جنے ہیں، تو یہ 2 لوگ کیا کرنا؟ 10 لوگوں کو سلام کرنا. ایسا سکھا رہے ہیں. والمار علی الماشی. جو سواری پہ سوار ہو کے جا رہا ہے وہ چلنے والے کو سلام کریں. والماشی علی القائد. چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کریں. یہ تو آپ سکھائے، لیکن حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الغلمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے. اللہ ادھر تعلیم کیا دیے؟ بچوں تم کیا کرنا؟ بڑوں کو سلام کرنا. لیکن ادھر سے اپنا عمل کیا بتائے؟ دیکھو اللہ کی بات سب سے بڑے انہوں ہی، لیکن چھوٹوں کو سلام کر رہے ہیں. گلی میں کھیلنے والے بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ سلام کر رہے ہیں. اس لیے بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کیا کریں؟ سلام کریں. بعض لوگ بولتے ہیں سلام کر رہے مجھے کہتے اب یہ کیا ہوا ہے، میں بڑا نہیں گیا آج میں سلام کرتا نہیں، سلام کر رہے کہتے. نہیں تو باہر بیچ کو جا کے سلام کر کو آ رہے کہتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ نہ کرے ہم کیا کریں؟ ہم سلام کر لیں. ذرا جنے منہ کھول بول ڈالتے میں بڑا نہیں، میں کہیں کرنا انہیں کریں دے کہتے. ایسا بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے بڑوں میں سب سے بڑا میں، لیکن میں خود بچوں کو سلام کر رہا ہوں. اب چھوٹی چیز ہی ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ سنو فائدہ کیا ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. البادی بالسلام بری من الکبر. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا، پاک ہو جاتا. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. دل میں جو بڑائی ہے، جو بڑائی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو پاک کر دیتے. کتنا سستا سودا ہے. البادی بالسلام، سلام میں پہل کرنے والا کیا کرے؟ فرمایا بریو من الکبر، اور تکبر سے پاک ہو جاتا. اس لیے انشاءاللہ پہلی بات سب سلام کریں گے، ہر ایک کو سلام کرنا. اسی لیے سلام کرو بولے نہیں، افشو السلام بولے. سلام پھیلاؤ، اڑاتے نہیں ایسا. ادھر بھی سلام ادھر بھی سلام، جتنا زیادہ ہو سکے سلام کرو. تو ہر ایک بھی، عورتیں بھی مردوں کو سلام کرنا، شوہر آئے تو بھی سلام کرنا. آؤ جی اگر بلا ڈالنا نہیں، پہلے سلام کرنا. کیا کرنا؟ ادھر شوہر بھی کیا کرنا؟ بیوی کو سلام کرنا. میں کیا سلام کرنا سو سے انہیں کریں دے گا، ایسا بھی نہیں ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک میں کمرے میں تشریف لے جاتے،
تو سلام کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس میں بھی دیکھو طریقہ کیا ہے، آواز اتنی رہتی کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ اگر جاگتی رہی تو سلام کو سن سکے اتنی آواز میں، اور اگر وہ سو رہی ہو تو ان کی نیند میں خلل نہ ہو. اللہ ہو، کیسے اخلاق ہیں دیکھو جی. سلام بھی کر رہے ہیں، السلام علیکم. اب یہ دیکھو ڈرتی میں لوگ ڈر جاتی ہے، بیوی کیا ہونا مجھے ہاتھ یہ ہو جائے گا اس سے، ہے کہ نہیں؟ سلام کرتے ہیں ڈراتے ہیں، سمجھتے کیا؟ ضرور لوگ نماز میں بھی کھڑ جا کے ڈراتے، اللہ کو ڈراتے ہی کس طرح غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو تو آمین کہتے ہیں. ابا یہ کہیں کہہ رہے بابا، یہ کہ چھت گیت گر کے سکا اتنا کہیں ڈراتے ہیں، کسے ڈرا ڈالتے ہیں؟ اللہ کو ڈراتے ہیں، امام صاحب کو ڈراتے ہیں. زور سے بولتے سری جہری کر کو ہے، زور سے آمین بولو، کیا آہستہ آمین بولو گا. سر کر کو ہے، شر کا آمین کا بھی نہیں ہے، ایسا زور سے اڑانے کا، واہ اتنا زور سے اڑانے کا کہتی ہے کیا؟ پاؤں ملا کر رکھو کر کو ہے، پاؤں پھاڑا کھڑو کر کو کہاں ہے، یتتے پاؤں پھیلا کو ابا وہ بابا وہ طریقہ کہاں ہے؟ سب نئے طریقے لوگ شروع کر لیتے ہیں، سمجھتے کیا؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے. سب سلام کرنا، میاں بیوی کو سلام کرے، بیوی خاوند کو سلام کرے، چھوٹے بچوں کو سلام کرے، بڑوں سب کو سلام کرنا، ہر ایک بھی سلام کرنا. مالک بھی کیا کرنا، نوکر کو سلام کرنا، نوکر بھی کیا کرنا، مالک کو سلام کرنا. سمجھ گئے؟ تو خیر اب دیکھو ادب دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ان کو بٹھا دیے اور کچھ نصیحتیں کچھ وصیتیں فرما رہے ہیں. اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تو اپنی سواری پر سوار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی سواری کے ساتھ نیچے پیدل چل رہے تھے. اللہ ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نصیحتوں اور وصیتوں سے فارغ ہو چکے، ہدایت دیتے رہے، تم وہاں جا رہے ہو، وہاں کے لوگ ایسے ہیں، تمہیں ایسا رہنا ہے، اس طریقے سے اخیر میں فرمایا اے معاذ، شاید میری زندگی کے اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات اب نہ ہو. اللہ اکبر. شاید یہی آخری ہماری ملاقات ہے، اس کے بعد تمہاری شاید میرے سے ملاقات نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ایک نبی اپنے امت کو ایسا بولے تو کیسا رہے گا بولو؟ ایک باپ حج کو جاتے ہوئے بیٹا شاید یہی آخری ملاقات ہے کر بولے تو کیسا رہے گا بولو؟ ایک پیر اپنے مرید کو ایسا بولے تو کیسا رہے گا بولو؟ اور کتنے لوگ بولتے ہیں ابا ایسا بولے جاتے اس ٹائم کو پھر ملاقات نہیں ہوتی بیٹے، شاید آخری ملاقات ہے کر بول کر گئے ایسا. اللہ اکبر. تو اب یہ کہنا تھا اور میں عنقریب ہی اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل کیا جانے والا ہوں. یہ اشارہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جانے والے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور شاید ایسا ہو کہ تم میری اس مسجد اور میری قبر پر سے گزرو، میرے سے ملاقات نہیں ہوگی. تم اگر آؤ بھی تو میری جو مسجد ہے اب بھی ہے تب بھی رہے گی، لیکن اس کے بعد میرے سے نہیں ملاقات ہوگی بلکہ میرے روضے پر سے تم کو گزرنا پڑے گا. اللہ. یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تصور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے صدمے سے رونے لگے. اللہ اکبر. آنکھوں سے آنسو آ گئے صحابی کو. اللہ کے نبی نہیں رہیں گے کیا؟ صحابہ تو سب کچھ قربان کرتے تھے، اللہ کے نبی نہیں کہ تو کیا ہے بولو؟ ایک جنگ میں ایک صحابیہ ایک دم تیز جا کر ہی ایک جنے بولتے تمہارے بیٹے شہید ہو گئے. اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ سامنے بڑے ایک جنے بولے تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے. اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ ادھر بولے تمہیں فلاں کئی مرد بیٹا بھائی باپ ایسا سب شہید ہونے کی خبریں سنا رہے ہیں، لیکن وہ صحابیہ عورت ہیں کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں، اللہ کے نبی کیسے ہیں. اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو فرمایا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، بس ہے میرے لیے. اللہ. کیسا ایمان رہا رہیں گا بولو، کتنی محبت رہی رہیں گا بولو اللہ کے اوپر. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اب ان کو جب رونا آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رونا آ گیا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو روتے ہوئے دیکھے تو اور زیادہ وہ رو دیں گے، بے قابو ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر کے چہرہ پھیر لیا اور مدینے کی طرف رخ کر کے فرمایا اللہ اکبر. کیا گزری رہیں گا ان صحابی پر. فرمایا دیکھو معاذ، اس بات سے کہ تم دور جا رہے ہو تو مجھ سے دور ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ سنو، جسم کے لحاظ سے دور ہونا قریب ہونا یہ نہیں ہے، اصل تعلق کے لحاظ سے ہے. جو جتنا مجھ سے زیادہ تعلق رکھے گا وہ مجھ سے قریب رہنے والا ہوگا، اور جتنا مجھ سے تعلق کو توڑے گا، بے تعلق ہوگا، وہ مجھ سے اتنا ہی دور رہنے والا ہوگا. یہ کون سا تعلق ہے؟ تو فرمایا مجھ سے بہت زیادہ قریب اور مجھ سے زیادہ تعلق رکھنے والے وہ سب بندے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں. اللہ ہو. تو مجھ سے قریب رہنے والے وہ ہوں گے جو مجھ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے. وہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اور تقوی والی زندگی گزارنے والے ہوں گے. اب سنو، وہ جو بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں، وہ عربی ہوں، عجمی ہوں، گاؤں کے ہوں، دیہات کے ہوں، شہر کے ہوں، قصبے کے ہوں، عرب کے ہوں، عجم کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، وہ مالدار ہو، غریب ہو، لیکن اگر ان کے اندر تقوی ہے تو مجھ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے اور مجھ سے قریب رہنے والے ہوں گے. اللہ، یہ اصل چیز معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو فرمایا جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ جو بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں وہ مجھ سے قریب رہنے والے. اب دیکھو جی، اس سے کتنی تسلی ہوئی رہے گا صحابہ رضی اللہ عنہ کو. اللہ کا شکر ہے ہم جسم کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہے صحیح، لیکن تقوی کی بنیاد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنیاد پر ہم قریب رہنے والے ہیں نہیں. آج بھی لوگ بعضو گھر میں رہتے ہیں، بعضو گھر والے کی خیر خیریت نہیں پوچھتے، وہیں رہتے، کچھ خیر خبر نہیں لیتے. لیکن دور امریکہ میں کوئی ہے، کہیں کینیڈا میں ہے، روز فون کرتا ہے، میسج بھیجتا ہے، خیر خیریت پوچھتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں کیا؟ تو آج بھی یہ ہے بات، قریب اور دور کوئی قریبی اور دوری نہیں ہے. لحظے لحظے میں خیر خبر مل جاتی ہے نہیں. تو اصل تعلق کی بات ہے. تو جتنا تعلق رکھیں گے اتنا ہی قریب رہیں گے، جتنا بے تعلق ہوں گے، دور ہوں گے، اتنا ہی. تو بے تعلقی نہیں ہونی چاہیے. اب ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی سنتیں ہیں، آپ کی پیروی ہے، آپ کے نقش قدم پہ چلنا ہے. تو جتنا ان عمل کو کریں گے اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہنے والے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو یہ سب چیزیں جو ہے ایک ایک بھی کیسی ہیں. دیکھو سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری زندگی تھی، کیسی تعلیمات تھی، کیسے صفات تھے، کیسے اوصاف تھے. یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے دشمن سے دشمن، کٹر سے کٹر بھی کیا ہو جاتے تھے؟ دوست سے دوست تر ہو جاتے تھے، اتنے قریب ہو جاتے تھے. ایمان لانے سے پہلے بولتے جتنے لوگ زمین پہ چلتے تھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ آپ ہی کا تھا بولتے. لیکن ایمان لانے کے بعد دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب میں زیادہ پسندیدہ چہرہ آپ ہی کا ہے بولتے. اللہ ہو. کیسا رہیں گا بولو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبتیں تھیں، وہ شفقتیں تھیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اتنا قریب ہوئے. لوگ بولتے اسلام تلوار سے پھیلا کر. تلوار سے کیسا پھیلا؟ ایک پروفیسر ہے غیری چنے، اس کے سامنے بولا یہ مسلمان بادشاہ سب جو آتے تھے یہ فتح کرے سو ہندوستان کو سب کیسا گا. تو اس کے سامنے بولتے ہیں وہ لوگ گھوڑے پہ بیٹھ کے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں تلوار لے کے آتے تھے، آ کر ہندوستان کو فتح کرتے تھے، کانکٹ کرتے تھے. وہ پروفیسر بڑا پروفیسر انہیں پھٹ کر پوچھتا لیا ایک ہاتھ میں قرآن ہے ایک ہاتھ میں تلوار ہے تو گھوڑا کیسا چلاتے تھے؟ وہ لاجواب ہو گیا. یہ رہی بھونڈی بات بولتا نہ رہے.
گھوڑے پہ بیٹھ کو آتے تھے، ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، آگو جیت لیتے تھے تو گھوڑا کیسے چلاتے تھے، کون سے ہاتھ سے پکڑتے تھے پوچھ رہے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں سب بولنے والوں کو کیا ہے بولو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ختم خواجگاہ کا عمل ہو رہا ہے انشاءاللہ. کل بھی بہت سے لوگ واٹس ایپ کے ذریعے سے وہ ختم خواجگاہ کے اس کو منگائے تھے. اب پڑھنا شروع کریں، اس کو دیکھ لیں، کھول کے رکھ لیں سامنے، درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا باقی انت الباقی، 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 یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ ہوگا، سب یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، دل کی طرف، قلب کی طرف متوجہ ہو کر آنکھیں بند کر بیٹھیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ دل کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے، نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ دعا فرما لے اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ویا اکرم الاکرمین ویا ذی القوة المتین ویا راحم المساکین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ اللہ جس طریقے سے کرنا ہے یقیناً ہم کر نہیں رہے ہیں، اللہ پھر بھی قبول فرما لیجئے اور اچھے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے، مناجات کی لذت عطا فرمائیے، نمازوں کا خشوع عطا فرمائیے۔ اے اللہ ذکر کی چاشنی اور مٹھاس عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ آپ ہمارے بن جائیے۔ اللہ ہمیں آپ سے محبت نہیں کرنا آتا ہے مگر آپ کو ہم سے محبت کرنا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے محبت فرمائیے اور ہمیں اپنی محبت سکھا دیجئے۔ اللہ جس طریقے سے ماں بچے کو پیار کرنا سکھاتی ہے اور پھر کہتی ہے بیٹا اس طریقے سے پیار کرو، اس طریقے سے میرا بوسہ لو، اللہ آپ بھی ہم سے محبت کیجئے اللہ، اور ہمیں بھی آپ سے اللہ سچی محبت عطا فرمائیے، سچا تعلق عطا فرمائیے۔ یقیناً گندے ہیں، یقیناً ہے اللہ گناہوں میں لت پت ہے۔ اللہ ہماری حالت تو ایسی ہے جیسے کوئی بچہ اس کی ماں نے نہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، خوشبو پاؤڈر لگا کر اسے گھر سے باہر بھیجتے ہوئے کہا خبردار کپڑوں کو میلا نہیں کرنا، گندے نہیں کرنا، لیکن وہ بچہ تھوڑی دیر میں گندی نالی میں گر کر کپڑوں کو میلا کر کے میل کچیل کی حالت میں گھر کو آتا ہے۔ ماں گھور گھور کے دیکھتی ہے، بچہ شرمندگی سے کہتا ہے ماں گندا ہونا میرا کام ہے، پاک کرنا آپ کا کام ہے۔ ماں تھوڑی دیر میں پھر اس کو پکڑ کر اے اللہ اس کی گندگی کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں کر دیتی بلکہ ڈھنگ سے پکڑ کر اس کے کپڑوں سے اسے اتار کر اے اللہ اسے نہلا دھلا کر پھر خوشبو عطر لگاتی ہے۔ ہم بھی آپ کے گنہگار بندے ہیں اللہ، یقیناً بہت غلطیاں ہوئی ہیں اللہ، بہت گناہوں میں لت پت ہیں اللہ، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہمارا وجود گندا ہے اللہ۔ آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام کی نعمت عطا فرمائی اور دنیا میں بھیجا، خبردار ایمان کو خراب نہ کرنا، اعمال کو نہ بگاڑنا، اخلاق کو تباہ نہ کرنا۔ اللہ ہم سب بگاڑ کے آ گئے ہیں اللہ، ہم بھی وہی کہتے ہیں اللہ، گناہ ہم سے ہوتا ہے، معافی آپ سے ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی خطاؤں کا بھی اقرار ہے اللہ، اور آپ کی عطاؤں کا بھی اعتراف ہے اللہ۔ کریمہ بھی بخشائے برحال ماں، اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کریمہ بھی بخشائے برحال ماں، کہ ہستم مسیر کمند ہوا، اے اللہ بادشاہ جرم مارا درگزار، ماں گنہگاریں متو آمرزگار، ماں تو نکوکاری و ماں بد کردائم۔ اللہ بہت گناہ کر چکے ہیں اللہ، اے اللہ بردرآمد بندے بگریختہ، آبروئے خود و عصیاں ریختہ۔ اللہ ہم گناہوں کے بوجھ کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اللہ، ہمارے پاس ہمارے گناہوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے اللہ۔ معاف فرما دیجئے اللہ، گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ،
پاک فرما دیجیے اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے اللہ۔ اللہ سب کو معاف فرمائیے، ہمیں بھی معاف فرمائیے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرمائیے، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی معاف فرمائیے اللہ، ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرمائیے اللہ، ہمارے خیش اقارب کو معاف فرمائیے، دوست و احباب کو معاف فرمائیے، ملنے جلنے والوں کو معاف فرمائیے، محلے والوں کو معاف فرمائیے، بستی والوں کو معاف فرمائیے، سارے عالم والوں کو معاف فرمائیے اللہ، سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے، پورے ایمان والوں کو سچا پکا مسلمان بنائیے اللہ، سب کو اچھا بنائیے، سچا بنائیے، نیک بنائیے، ایک بنائیے اللہ، ہر برائی سے بچائیے اللہ۔ ایک کریم آقا، بہت سے لوگ پریشان حال ہے اللہ، سب کی پریشانیوں کو آپ بہتر جانتے ہیں اللہ، بیماروں کو صحت سلامتی عطا فرمائیے اللہ، برسوں سے بیماری ہے اللہ، لاکھوں کا خرچہ ہے اللہ، اے اللہ بیماری کو برداشت کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے اور علاج کرنے کی سہولت بھی نہیں ہے اللہ، کریں تو کیا کریں اللہ، جائیں تو کہاں جائیں اللہ۔ اللہ ہم یقیناً محتاج ہیں اللہ، فقیر ہیں اللہ، آپ مختار ہیں اللہ، غنی ہے اللہ۔ اللہ صحت عطا فرمائیے، سلامتی عطا فرمائیے۔ بہت سے لوگ روحانی بیماری ہیں کے شکار ہیں اللہ، پریشانی پہ رہتے ہیں اللہ، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں کہ اللہ چکر لگاتے ہیں، لیکن پریشانی ہے کہ ان کو چھوڑتی نہیں ہے اللہ، رحم فرما دیجئے، روحانی سکون عطا فرما دیجئے، گھر بار میں کاروبار میں برکت عطا فرمائیے۔ بہت سے لوگ نقصان پہ نقصان اٹھا رہے ہیں اللہ، خسران پہ خسران ہے اللہ، کمائی کی وجہ سے پریشان ہے اللہ، حلال روزی عطا فرمائیے اللہ، برکت والی روزی عطا فرمائیے اللہ۔ بہت سے لوگ گھر بچوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ، نکاحوں کا مسئلہ آسان فرمائیے اللہ، بچوں کا اٹھنا آسان فرمائیے اللہ۔ ماں باپ کے لیے ہمیشہ یہی دکھ بنا رہتا ہے اللہ، عافیت کے ساتھ نکاحوں کو آسان فرمائیے اللہ۔ اے اللہ اولاد کے دکھوں دردوں سے بچائیے اللہ، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اللہ۔ اللہ بہت سی بچیاں نکاح ہو کے جاتی ہیں، تھوڑے دن میں واپس آ جاتی ہیں اللہ، گھر بیٹھ جاتی ہیں اللہ، آپس کے شقاق و نفاق سے بچائیے اللہ، اختلاف و انتشار سے بچائیے اللہ، اے اللہ بدگمانی اور بد زبانی سے بچائیے اللہ۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اللہ، ساس اور بہو لڑ لیتے ہیں اللہ اور گھر تباہ ہو جاتے ہیں اللہ، بیٹا آزمائش میں آ جاتا ہے اللہ، ادھر کہیں یا ادھر کہیں، اس کو سمجھائیں یا ان کو بتائیں اللہ، گھر گھر تباہ ہو جاتے ہیں اللہ، بھائی بھائی لڑ لیتے ہیں اللہ، بچوں کی وجہ سے بڑوں میں بات آ جاتی ہے اللہ، چھوٹے بچے گلی میں کھیلتے کھیلتے اللہ کچھ کر لیتے ہیں تو عورتوں تک بات پہنچتی ہے، پھر وہاں سے مردوں تک بات پہنچتی ہے، سگے بھائی آپس میں لڑ لیتے ہیں اللہ، گھر تباہ ہو جاتے ہیں اللہ، گھروں کا سکون ختم ہو جاتا ہے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ۔ بدگمانی سے بچائیے اللہ، بد زبانی سے بچائیے اللہ، بدبینی سے بچائیے اللہ، خود بینی سے بچائیے اللہ، سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی سمجھ عطا فرمائیے اللہ، توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ آج دنیا میں جو کچھ کے فساد ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہر کوئی اپنا حق چاہتا ہے، دوسروں کے حق سے غافل ہے اللہ، ہر ایک کو اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہر ایک کو اپنا مقام دینے کی توفیق عطا فرمائی، ہر ایک کو عزت سے ہے اللہ دیکھنے اور بات کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری زندگی تھی اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائیے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت تھی اللہ، بڑوں کے ساتھ اللہ مہربانی تھی اللہ، ہمیں بھی ایسی سے اللہ صفت نصیب فرمائیے، ایسے اوصاف عطا فرمائیے اللہ، ہمیں دنیا کا اچھا انسان بنائیے، معاشرے کا اچھا فرد بنائیے اللہ۔ اے کریم آقا سب کے حال پہ رحم فرمائیے، سب کی ضرورتوں کو پوری فرمائیے، اے اللہ قرض سے مرض سے بچائیے، قلت سے علت سے ذلت سے بچائیے اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے، اتنے شرور سے پناہ مانگی ہیں اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ مسجدوں کی، مدرسوں کی، مرکزوں کی، مکتبوں کی حفاظت فرمائیے، جماعتوں اور جمعیتوں کی حفاظت فرمائیے، اقامت دین کے نام پر جتنی کوششیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرمائیے، رکاوٹوں کو دور فرمائیے، اے اللہ بری نظر سے بچائیے، شریروں کی شرارت سے بچائیے اللہ۔ دار ایمان کی مسجد کا مسئلہ آسان فرمائیے، اے اللہ جگہ کی فراہمی کو آسان فرما دیجیے اللہ، دلوں کو نرم فرما دیجیے، حقیقی مالک تو آپ ہی ہیں اللہ۔ آپ نے خود فرمایا ان الارض للہ، روئے زمین آپ ہی کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، آپ اپنے بندوں میں جن کو چاہے عطا کرتے ہیں اللہ، مالک تو آپ ہی نے ہے اللہ۔
آپ ہی نے تو اس زمین کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اللہ۔ اصل مقصد تو یہی ہے نا اللہ کہ آپ کی زمین پر آپ کا نام لیا جائے، آپ کا کلام پڑھا جائے، آپ کا قرآن پڑھا جائے۔ اللہ اسی نیک مقصد کے لیے ہم بھکاری ہے اللہ محتاج ہے اللہ۔ آپ ہی سے ہم اپنے دل کا شکوہ دکھڑا سناتے ہیں اللہ۔ ہم سے کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ، آپ سے سب کچھ ہوتا ہے اللہ۔ آپ نے ارادہ کر لیا تو بس ہے اللہ، ارادہ فرما لیجیے اللہ۔ یقیناً آپ کے کام میں اے اللہ حکمت ہے اللہ، ہم نہیں جانتے ہیں اللہ۔ اللہ بہتری کے فیصلے فرمائیے، خیر کے فیصلے فرمائیے، عافیت کے فیصلے فرمائیے اے اللہ جو کام جب ہونا ہے اللہ، جب مقدر ہے اے اللہ عافیت کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیے اے اللہ۔ رکاوٹوں کو دور فرمائیے اے اللہ، آسانیاں فراہم فرمائیے اے اللہ ہماری اے اللہ نیتوں کو، ہمارے منصوبوں کو پورے فرمائیے اور ترقی عطا فرمائیے۔ آنے والے ہر فرد کو اے اللہ بھرپور یہاں سے استفادے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کی شکلیں پیدا فرمائیے اے اللہ۔ جو بھی یہاں آئے اللہ ہر ایک کو اپنا محبوب بنائیے، ایک بندوں میں شامل فرمائیے، یہاں کے ذرے ذرے میں برکت عطا فرمائیے، یہاں کے فیض کو دور اور دیر تک پہنچائیے۔ اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہے اللہ، ہمارے اندر کچھ بھی صلاحیت نہیں ہے اللہ، قابلیت بھی نہیں ہے اللہ، بس آپ قبولیت عطا فرمائیے، اپنے فضل سے قابلیت اور قبولیت عطا فرمائیے۔ خالی جھولی ہے اللہ، کچھ بھی نہیں ہے اللہ، لیکن اللہ بڑوں کے حکم پر ہے اللہ بیٹھے ہیں اللہ، خالی دامن لیے بیٹھے ہیں اللہ۔ رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، اپنے فضل سے ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسن عطا فرمائیے، آپ کی محبت عطا فرمائیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے۔ آپ کے نیک لوگ تو بہت کچھ کر گئے اللہ، ہم خالی بیٹھے ہیں اللہ۔ بڑوں کی نسبتوں اور عزتوں کی لاج رکھ لیجیے اللہ، سرخرو فرما دیجیے اللہ، اے اللہ ان کے لیے داغ بننے سے بچا لیجیے اللہ، ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے اللہ۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔